بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقویم پر پھر وہ گرا دیا گیا اسفل سافلین۔ یہاں اس کو ذرا مختلف انداز میں کہا گیا، اسی انسان کا ایک جز ہے کہ جو یا ایک پہلو ہے اس کی شخصیت کا جو آسن تقویم کا مظہر ہے، اور اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جو اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے۔ فرق یہ ہے اگر آپ کی توجہ اس رخ پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اسی کے حکم میں آ جائیں گے، اور اگر آپ کی ساری توجہ نچلے والے پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اس کے حکم میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے۔ اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے فکر اور فلسفے کا کافی بڑا جو حصہ ہے اب آگے جو چلنے والا حکمت کا، اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ دو عالم ہے، یہ عالم امر، عالم خلق۔ اب یہاں وہی فارمولہ اپلائی کیجئے۔ قرآن مجید کا ایک عامی جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، وہ اس کا یہ مفہوم لے گا اسی نے تخلیق کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے۔ ٹھیک ہے، 100% درست ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، رب کی دھرتی رب کا نظام، یہ وہی بات ہو گئی۔ اس نے خلق کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے۔ الا لہ الخلق والامر۔ لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے، یہ الفاظ جو منتخب کیے گئے ہیں اور پھر جو قرآن مجید میں استعمالات آتے ہیں امر کے، خلق کے، پھر ان میں جو فرق آتا ہے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ تو دو کیٹیگریز ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ یہ بعد میں جا کے کھلے گی، میں نے صرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح گرا باندھ لیجیے۔ ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری، ایک دنی الطبع ہے، دنی پست، قریب، دنی ویسے تو اصل میں اس کے معنی ہوئے قریب، تو زمین کے قریب ہے، دنی الطبع ہے، اور ہمتن ہمہ وقت پستی کی طرف مائل ہے۔ تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا۔ یہ اقبال کا جواب شکوہ کا جو شعر ہے، قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ اس کا جو عربی ترجمہ کیا گیا، اس کو جو ام کلثوم نے پھر اس کو گایا ہے، جو وہاں کی ملکہ ترنم تھیں، تو حدیث الروح کا لفظ آیا اس میں، دل کی بات، حدیث الروح، روح کی بات۔ بہرحال وہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دل کا جو اصل معاملہ ہے، جس کو قرآن مجید قلب سے زیادہ تعبیر کرتا ہے، وہ حقیقت میں روح کا معاملہ ہے۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے، اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں۔ ظاہر بات ہے حیوان ہونے کے ناطے شیر کے مقابلے میں، ہاتھی کے مقابلے میں، یا سماعت جو ہے بہت سے حیوانات کی ہم سے کتنی زیادہ ہے، بصارت کتنی تیز ہے، اندھیرے میں دیکھیں کتنی دور تک ان کی نگاہ جا رہی ہے، تو ہم تو حیوانی اعتبار سے تو بہت سو سے نیچے، بہت سو سے نیچے، بہت سو سے نیچے۔ اور دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے، بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل، حتیٰ کہ ان کا مسجود اور مخدوم ملائکہ ہمارے خادم ہیں۔ قرآن مجید سے تذکرہ کرتا ہے، یرسل علیکم حفظہ، وہ فرشتے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، تمہارے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجا رہتا ہے، تو مخدوم ہیں ہمارے، ہم مخدوم ہیں ان کے، اور مسجود ملائکہ۔ یہ ذرا اب آپ نے کنٹراسٹ کو اچھی طرح نمایاں کر لیجیے۔ ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے، تو دوسرا مظہر ہے اس کی روح، اس روح ربانی کا جو اس میں پھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا، بفحوائے الفاظ قرآنی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور یہ ان آیات میں سے چند آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہوں۔ مضامین دو مرتبہ آنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیات کا ریپیٹ ہونا یہ چند کا معاملہ ہوگا صرف۔ جیسے دو ہی مرتبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، پوری آیت دو ہی مرتبہ آئی ہے، تیسری مرتبہ اس کا صرف ایک بڑا جز آیا ہے، دو ہی مرتبہ۔ اسی طرح یا ایھا النبی یا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ایگزیکٹ آیت انہی الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ۔ اسی طرح کی یہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کا تصفیہ کر لوں، تخلیق مکمل کر لوں، اصل میں تو اسی آیت کو ہمیں سمجھنا ہے آگے چل کر، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے، فقعوا گر پڑنا، وقع یقع گرنا پڑنا،
لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسجود ملائک وجود حیوانی نہیں ہے، وہ روح ربانی ہے جو اس میں پھونکی گئی. فَإِذَا سَمَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو آپ ذرا نوٹ کیجئے، ریورس آرڈر میں چلیے. انسان کا وجود مرکب ہے، ایک حیوانی وجود ہے، ایک روح ربانی سے عبارت ہے اس کا روحانی وجود. ایک کا تعلق عالم امر سے ہے، ایک کا عالم خلق سے ہے. ایک کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے. ایک خاکی الاصل ہے، پستی پر نگاہ جمائے ہوئے. ایک احسن تقویم کا مظہر ہے، ایک اسفل سافلین سے تعبیر کیا جائے گا. ایک خاکی ہے، ایک نوری ہے. ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو سے کمزور اور ضعیف. دوسری ملائکہ کی ہم پلہ ہے، بلکہ ہم پلہ ہی نہیں، ان کی مسجود و مخدوم. اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نگاہ نظر اپنے وجود کے علوی جزو پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں محو ہو کر رہ گئے، ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ما اعظم شانی. کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگایا انا الحق، اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لیس فی جبتی الا اللہ، میرے اس جبے کے اندر بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتکز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تمہیز اور اسی کے متعلق تفحص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے، انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں، بنمانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنے. یہاں بھی اگر چاہے تو فارسی کے اشعار لکھ لے. گر در دلے تو گل گزرد گل باشی. اگر تمہارے دل میں پھولوں ہی کا، گلاب کے پھولوں ہی کا تصور رہے تو تم خود پھول بن جاؤ گے. گر در دلے تو گل گزرد گل باشی ور بلبلے بے قرار بلبل باشی. اگر تمہارا تصور جو ہے میڈیٹیشن، ارتکاز بلبل پر ہے، تم خود بلبل بن جاؤ گے. تو جزوی و حق کل است، تم تو جزوی ہو، محدود وجود کے حامل ہو، اور حق ذات حق باری تعالی کل. گر روز چند، اگر چند روز اندیشہ کل پیش کنی کل باشی. اگر اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے اور مراقبہ کرو گے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، تم بھی کل بن جاؤ گے. یہ خطرناک ہے 34واں مصرع جو ہے، اس لیے اس کو ابھی ذرا آگے احتیاط سے بڑھیے. میں نے یہ شعر کیوں لکھا ہے کہ جن کی توجہ رہی اپنے روحانی وجود، اپنی عظمت کے پہلو پر، وہ بس کہہ بیٹھے کہ ہم سبحانی ما اعظم شانی. یہ شطحیات کہلاتی ہیں، اور یہ صوفیہ کسی اپنے اس کیف میں، اس میں جذب کے عالم میں کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اس جذب سے صحو میں آتے ہیں تو پھر وہ اس کا نفی کرتے ہیں. نہیں، یہ بات کیسے نکل گئی ہے، نگاہیں وہ جو بھی نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، یہ ہے تو سچی بات ہے لیکن یہ کہنے کی نہیں ہوتی. لیکن جو صحو میں آ کر بھی اس پر قائم رہے، وہ ہے یہ منصور، وہ قائم رہا، ڈٹا رہا انا الحق پر، اسے پھانسی چڑھنا پڑا. یہ ظاہر بات ہے کہ کفر ہے. اللہ اللہ ہے، تم ہو. یہاں تو سنویت کے بغیر گزارا نہیں. شریعت طریقت دونوں سنویت کے اوپر ان کا سارا معاملہ ہے. ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے. سنویت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ وحدت کے اوپر تو معاملہ، یہ سارا دین جو ہے، یہ ساری شریعت، ساری طریقت کی بساط الٹ جاتی ہے. اس حوالے سے شریعت و طریقت دونوں میں سنویت پر ہے. اس پر جو ڈاکٹر برہان الدین فاروقی، برہان احمد فاروقی کی کتاب ہے، یعنی مجدد کانسیپٹ آف توحید، وہ بہت اونچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ مجھے اس کے آخری نتیجے سے اختلاف ہے، میں وحدت الوجود کا قائل ہوں، وہ اس کی نفی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور زبردست لکھی ہے. تو میں لیکن یہ کہ کتاب بہت مدلل، بڑا یعنی اس کا لاجیکل اس کا ہے سیکوینس. علامہ اقبال نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی. علامہ اقبال کی زندگی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا اصل میں. بہرحال یہ جب آپ صحو میں اور اپنے شعور کے اندر بھی اگر یہ بات کہیں گے ان الحق، تو آپ واجب القتل ہو جائیں گے، یہ کفر ہے. ویسے یہ کہ شطحیات ہے، کسی وقت آپ نے کہی اس کے بعد رجوع کر لیا، تو پھر یہ کہ شریعت کے حکم میں تو آپ جو ہے وہ گردن زدنی نہیں بنیں گے. گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی. اگر آپ اسے کل کہیں گے تو وہ بات بھی غلط ہے کہ خدا ہوں میں، اور وہ بات بھی غلط ہے کہ بوزنا ہوں میں. جزوی اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہے کہ انسان میں ایک حیوان بھی ہے اور انسان میں فرشتہ بھی ہے.
اور فرشتہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب رکھتا ہے۔ روح انسانی اس درجے کی شے ہے جسے اللہ کی ذات سے انتہائی قرب حاصل ہے، جبکہ جسم انسانی حیوانات کی صف میں ہے۔ آدمی زیادہ ترفع معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ انسان جو ہے یہ ایک عجیب معجون مرکب ہے، دو اجزاء سے ملا ہوا ہے۔ سرشتن کہتے ہیں گوندنا، سرشتن، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ دو چیزیں اس میں گندھی ہوئی ہیں، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی، ہاں بلکہ ایک جملہ رہ گیا، گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آراء جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی، اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے متضاد کا لفظ، کہ جس کو یہاں پہ نوٹ کیجیے کہ مولانا مودودی کا وہ پورا تھیسس جو ہے جو انہوں نے اسلام کے روحانی نظام میں بلڈ کیا ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ انسان کے اندر روح اور جسم جو ہے اس کے تقاضے جو ہے متضاد ہیں، کوئی مختلف چیزیں ہیں، یہ در حقیقت اس جڑ کی جو ہے جڑ کے اعتبار سے اس پورے تصور کی نفی، اور یہ حقیقت منکشف نہیں ہوگی تو پھر یہ در حقیقت یہ ان حقائق میں سے ہے دین، اور یہ قرآن کی بات ہے، یہ اس سے دور کی باہر کی بات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ دین جو ہے اس کا فکر جو اس پر بلڈ اپ ہوگا وہ یک رخا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوگی دوسری آنکھ بند ہوگی۔ واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے باوجود غائب درجے متصل ہی نہیں باہم دیگر پیوست بھی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے، دونوں علیحدہ ہیں، روح کا علیحدہ وجود تھا، ہمارے جسم کی وجہ سے روح نہیں ہے، بلکہ بڑا پیارا شعر ہے، پیکر از ما ہست شد میں ما ازو، یہ مولانا روم، یہ پیکر میری وجہ سے وجود میں آیا، میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں، میں تو بہت قدیم ہوں، میری تخلیق تو تب ہوئی ہے۔ وہ تو ابھی میں اب شام کو جو مضمون پڑھنے والا ہوں کہ وہ تو وہ عالم امر، عالم ارواح تو اولین شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جبکہ ابھی کوئی شے نہیں تھی، نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ تارے نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا، ختم نہیں، تو عالم امر تو وہ شے ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے۔ تو پیکر یہ جسم یہ وجود حیوانی، ازما ہست شد میں ما ازو، بعد ازما مست شد میں ما ازو، یہ شراب ہے جو میری وجہ سے اس کے اندر سکر اور نشہ پیدا ہوتا ہے، میں شراب سے نشے میں نہیں آتا، شراب پتھر پر ڈال دیجئے اس پہ نشہ پیدا ہو جائے گا، یہ تو میں ہوں کہ شراب کے اندر نشہ میری وجہ سے۔ اب یہ شاعری ہے، یہ استعارہ ہے، بعد ازما مست شد میں ما ازو، بات جو اصل کہنے کی ہے پیکر ازما مست شد میں ما ازو، پیکر ازما ہست شد میں ما ازو، تو اصل میں میرا وجود تو روح بالکل علیحدہ ہے، مستقل وجود ہے، جسم ہو نہ ہو، وہ حیوانی وجود جو کہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوا تھا چوتھے مہینے حمل کے، وہ ایک علیحدہ وجود ہے، روح علیحدہ ہے، وہ فرشتہ عالم بالا سے لے کر آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ شامل کر رہا ہے، تو یہ دونوں وجود انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، مستقل بذات وجود ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ کیونکہ میرے دروس میں جو بھی آپ نے سنا اس میں پہلی بات تو بالکل واضح ہوگی آپ کے سامنے، دو وجود ہیں، نوٹ کیجئے، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، خود اپنی جگہ پر ہر وجود خود مکتفی ہے، مکمل ہے، کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا۔ جاندار ہے، کتا ہے، جیسے جاندار ہے، اس میں روح نہیں ہے، جان ہے۔ ہمارا وجود بھی ہو سکتا تھا انسان، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، اے نبی یہ زندہ نہیں ہے، یعنی روح ان کی ختم ہو چکی ہے، روح ان کی سلب کی جا چکی ہے، یا روح جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے مقبرہ بن کر دفن ہو چکی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، اس طرح بند، مقبرہ بن گیا، روح اندر دفن ہو چکی۔ لہذا اب تو یہ حیوانی وجود ہے، ان کا حیوانی وجود چل پھر رہا، حیوان ابو جہل ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے، یہ آپ کی بات سنتے نہیں سن رہے۔ اب اس کی بھی ایک تعبیر وہ ہوگی جو عامی آدمی گزرے گا یہاں سے کہ ہاں توجہ نہیں کر رہے، اس لیے کہہ دیا گیا۔ حقیقت میں یہ دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، وہ کون سی آنکھ ہے ابو جہل کی جو اندھی ہو گئی ہے؟ یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کو تو بڑے بڑے دیدے جن کو کہتے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، نہایت خوبصورت انسان۔ ابو لہب کہا اس لیے گیا، سرخ و سفید رنگت، آنکھیں بڑی بڑی، بہت حسین انسان، انگارہ، تو وہ کوئی بردہ عثمانی میں تو نہیں تھا، حیوان ابو لہب ہے، انسان ابو لہب مر چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے پر دار و مدار ہے دین کی اصل حقیقت، دین کا جو اصل موضوع ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ دونوں ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اپنی ایگزسٹنس رکھتے ہیں، لیکن اس طرح باہم پیوست بھی ہے کہ جڑ کر ایک ہو گئے۔ فہم غائب درجے متصل نہیں، باہم دیگر پیوست بھی ہیں۔
فہم انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ جان یا زندگی، لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لا ینفک ہے، اور روح انسانی اپنا جداگانہ اور مستقل بذات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس کے رشتے میں منسلک ہے۔ یہ غالباً یہ بھی یہاں رومی کا شعر ہے، اتصال بے تکیف بے قیاس۔ یہ کیا معنی ہوئے؟ تکیف کیا معنی؟ کیفیت سے، یہ باب تفاعل ہے، تکیف کیف سے، یعنی کیسا اتصال ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، اس اتصال کو کسی دوسری مثال پر قیاس بھی نہیں کر سکتے، بے قیاس۔ نہیں، قیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مثال ہو، آپ نے اس پر قیاس کر لیا، اس کو مثال سے تمثیل سے سمجھ لیا۔ اتصال ایسا ہے، ہست رب الناس را با جان ناس، اللہ جو رب ہے انسانوں کا، انسانوں کی جان کے ساتھ اس کا اتصال ہے، لیکن اتصال کیسا ہے؟ بے تکیف بے قیاس۔ وی کانٹ ایکسپلین اٹ، اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، اور یہ معاملہ ہر معاملے کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، اللہ نزول فرماتا ہے، کیفیت نہیں جانتے۔ وہ ایک ہے، قرآن کہتا ہے اللہ نزول فرماتا ہے، یا حدیث میں آیا اللہ نزول فرماتا ہے، تو ہے واقعہ، تکیف نہیں، یہ کیف ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را با جان ناس، میں نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ روح انسانی کا اتصال بھی انسان کے حیوانی وجود سے اتصال ہے، لیکن بے تکیف بے قیاس ہے۔ روح کے وجود حیوانی کے اس اتصال کے ضمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے۔ یعنی آج بھی ہمیں معلوم نہیں، ساری آپ فزیولوجی پڑھ جائیے، رائٹس فزیولوجی اتنی موٹی، جان کہاں ہے؟ جان کوئی شے ہے نا، وہ نکل گئی تو جسم جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے متعفن ہو جائے گا، جلدی سے اسے گڑھے میں اتار دینے ہی میں عافیت ہے۔ وہ جان کس بلا کا نام ہے؟ آج تک ہمیں معلوم نہیں۔ جان انسان کے کس جزو سے متعلق ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ دل سے متعلق ہے، دماغ سے متعلق ہے، خون سے متعلق ہے، اور بہت زیادہ انالیسس ہوا تھا تو بس وہ آسموسس جو ہوتا ہے، وہ جو در حقیقت وہ اصل جان کی تو بنیاد وہ ہے کہ وہ خون کی شریانوں کے اندر سے وہ جو چیزیں نکل کر انسان کے سیلز کے اندر غذا پہنچا رہے ہیں۔ سوال یہ کہ اصل جان ہے کہاں؟ بلکہ میں تو جیسا کہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا، آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں نیند کیسے آتی انسان کو۔ کوئی سوئچ کہیں ہے اور محسوس کرتے ہیں ہم، سوئچ ہوتا ہے باقاعدہ، ایسے معلوم ہے جیسے ایک دم سوئچ آف ہو گیا، لائٹ آف ہو گئی، سو گئے، سوئچ آن ہو گیا۔ بھئی سوئچ ہے کہاں جسم میں؟ پوری آپ ڈسیکشن کر لیجئے، وہ سوئچ کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اگر یہ فینومینا ہمیں معلوم نہیں تو روح کا کیسے معلوم ہو جائے گا؟ اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے یہ، جان نہاں در جسم او در جان نہاں۔ اب یہ او کا لفظ یہاں ذو معنیین ہے، او اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، او روح کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جان نہاں در جسم، میری جان میرے جسم میں چھپی ہوئی ہے، او در جان نہاں، اور اللہ کہہ لیں یا روح، وہ بھی تو روح ہے، روح امر جو کہا گیا بالروحی، واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ اس کی اضافت ہے۔ او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان، یہ جان کی بھی جان ہے۔ مزید برآں انسان کے یہ دونوں وجود دانا و بینا ہے، اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں، اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں، اور یہ دونوں حواس ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات، سینس ڈیٹا کو عقل حیوانی یعنی دماغ کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ اب اگر روح کا بھی ایک مکمل وجود ہے، اس کے اپنے سینس آرگنز ہونے چاہیے کہ نہیں؟ مکمل وجود ہے نا، independent of this animal existence, if it is an absolutely independent existence, تو اس کے اپنے حواس ہونے چاہیے، اس کے اپنے سورسز آف نالج ہونے چاہیے، اس کا اپنا پروسیس آف تعقل ہونا چاہیے، اور وہ ہے۔ جبکہ روح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے، اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے، بلکہ تعقل اور تفقہ بھی کرتی ہے، جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے۔ تو روح کے اعلی بصارت و سماعت اور تعقل و تفقہ کا نام اصطلاح قرآنی میں قلب ہے۔
قلب دیکھتا ہے، قلب اندھا ہو جاتا ہے، قلب سنتا ہے. یہ کون سا قلب ہے؟ قلب غور کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں، فہم حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں. کون سی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. کون نہیں دیکھتا؟ ابو جہل نہیں دیکھتا تھا، ابو لہب نہیں دیکھتا تھا. یہ اس کے دل کی آنکھیں ہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں. یہ کان یہ سنتا تھا. ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ولید بن مغیرہ بھی خوب سنتا تھا، خوب سمجھتا بھی تھا. اولئک کالانعام بل ھم اضل، چوپایوں کے مانند ہے، جیسے کان کتے کے ہیں. اس نے بھی آہٹ دیکھ لی، گاڑی آ رہی ہے، فوراً درمیان میں سے واپس ہوتا ہے. تو اتنا ہی تم نے بھی سن لیا، تو کون سا فرق ہو گیا تمہارے اور اس کے مابین؟ بکری بھی سونگ کر پتہ کر لیتی ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں. انعام کے درجے میں تو وہ ہے. انعام کی آنکھیں ہیں، ان کی آنکھیں، انعام کے کان ہیں، ان کے کان ہیں. انعام کا بھی دماغ ہے. وہ تو میں نے بڑی یعنی کلاسیکل مثال ہے جو میرے دروس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ چھوٹا سا کیڑا، یہ میرا تجربہ تھا، باقاعدہ تجربہ کیا میں نے. وہ چل رہا ہے، میں نے تنکا رکھ دیا، انہیں ڈائریکشن موڑ لی، پھر تنکا رکھا، پھر ڈائریکشن اس نے اپنی چینج کی، تیسری مرتبہ بھی کی، چوتھی مرتبہ اس تنکے کے اوپر سے گزرا. اینالائز کیجئے آپ. اس کا وہ ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے، سینس آف ٹچ بھی ہے. پھر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ دیر از این obstruction in my way، اور پھر فیصلہ کیا ہے کہ I must avoid it. اس نے 3 مرتبہ اوائڈ کیا، پھر آخری فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی obstruction، I have to overcome it. اب تعقل کسے کہتے ہیں آپ اس کے سوا؟ کیا اس کیڑے کے اندر وہ تعقل کا پروسیس نہیں؟ اس نے محسوس کیا ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے غور کیا ہے، اس پر فیصلہ لیا ہے، پھر 3 مرتبہ فیصلہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بلا، I have to confront it, I have to overcome it. ایک فیصلہ کیا، اس پر اقدام کیا. تو تعقل تو ہر کیڑے کے اندر موجود ہے. وہ تعقل، وہ حیوانی تعقل ہے. ایک ہے انسانی تعقل، روحانی تعقل. روحانی وجود کا مسکن بھی قلب، اس کی آنکھ بھی قلب، اس کے کان بھی قلب، اس کا دماغ بھی قلب. اب یہ سنیے، پڑھیے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ پھر ان کے دل ہوتے جس سے یہ عقل سے کام لیتے؟ دل سے تعقل. ہم تو عقل سمجھتے ہیں اس کو، دماغ سے تعلق ہے اس کا، اور وہ صحیح ہے بالکل. حیوانی عقل یہ ہے جو اس دماغ کے اندر ہے، اور یہ بہت اونچی ہے، حیوانات کی ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے نا. تمام حیوانات کی عقل جہاں پہنچی ہوئی ہے، انسانی عقل اس سے بہت آگے ہے. وہ جو گرے میٹر ہے اس کا بہت ہائیلی ڈیولپڈ ہے، لیکن ہے وہ حیوانی عقل. وہ لوور اینیمل سے ہائر اینیمل میں اور بڑھ گئی، اور ہائر اور انسان میں بہرحال ٹاپ پر ہے. جب وہ کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایوولوشن ٹری، تو اس کی یہ حیوانی عقل بھی بہت اونچی گئی ہے. لیکن روحانی عقل اور ہے. قرآن کہتا ہے، گزر جائیے اس پر سے سرسری طور پر، دل کا لفظ کہہ دیا، مراد عقل ہی ہے، ٹھیک ہے، غنیمت سے گزریے، اس سے بات سمجھ میں لے آئیے، عملی اعتبار سے درست ہو جائیے. لیکن یہ قرآن مجید لفظ کیوں لے آیا یہاں پر؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. اب یہاں دیکھیے قرآن مجید میں جو الفاظ کے اندر جو ہے جو کفایت کی جاتی ہے کہ زیادہ الفاظ نہ آئے. آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. اب یہاں پر آنکھ کا ذکر آ گیا. آنکھ کا ذکر ویسے نہیں کیا گیا، اندھے ہونے میں آنکھ کا ذکر کر دیا گیا. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے. وہاں سننے کی بات کی ہے، گویا کہ اس روح کا آلہ سماعت بھی دل ہے، اس روح کا آلہ بصارت بھی دل ہے، اس روح کی عقل بھی دل ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کہاں لے جائیں گے آپ کو؟ یہی نہیں بلکہ وحی جلی اور وحی خفی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب روح انسانی کے لیے صرف ذریعہ سماعت و بصارت اور اعلی تعقل و تفقہ ہی نہیں، اس کا مسکن بھی ہے. روح کا مسکن ہے یہ دل. اسی میں وہ روح رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے دیکھتی ہے، اسی کے ذریعے سے سنتی ہے، اسی کے ذریعے سے سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، تعقل و تفقہ کرتی ہے. یہ روح کا سارا معاملہ اس قلب سے متعلق ہے. چنانچہ اگر روح کو انسانی کو، اور اس کی مثال قندیل کے اس شیشے کی سی ہے جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو، چنانچہ اگر روح انسانی کو اس چراغ سے تشبیہ دی جائے جس میں نور خداوندی جلوہ فگن ہے،
تو قلب مصفہ و مجلہ کی مثال اس صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان کا پورا وجود حیوانی بھی انوار الہیہ سے منور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مفہوم ہے اس عظیم تمثیل کا جو سورہ نور میں وارد ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ الآیہ۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بالکل صحیح ہے وہ رائے جو اکثر متقدمین نے دی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے کہ مثل نورہ کے بعد فی قلب المؤمن کے الفاظ مقدر و محذوف ہے۔ اللہ کی نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں ایسے ہے جیسے ایک شیشہ ہے، اس میں چراغ ہے، شیشہ جو ہے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلب روح کا مسکن، روح انوار ربانی کی تجلی گاہ، اور یہ اگر قلب جو ہے آئینہ صاف ہو، شیشے پر غبار نہیں ہے، تو اس کے انوار پورے وجود کو منور کر دیں گے۔ اور اگر قلب کے اوپر سیاہی آ گئی، قلب کے اوپر غبار آ گیا، قلب کے اوپر زنگ لگ گیا، تو وہ روح کے تمام انوار اندر کے اندر رہ گئے، وہ پورے وجود کو، وجود حیوانی کو منور نہیں کر سکتے۔ اس کی تشبیہ آ رہی ہے آگے حدیث میں۔ اس کے برعکس اگر شیشہ قلب فسق و فجور کی کثرت، خواہشات کی پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مقدر ہو جاتا ہے، تو روح کے انوار کے انسان کے وجود حیوانی میں سرایت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لالٹین کا اگر جو شیشہ ہے، چمنی ہے، اس کے اوپر دھواں آ گیا تو اب روشنی اندر سے باہر نہیں آئے گی، اور اس کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس طور سے جس کی وضاحت وہی خفی یعنی اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرہ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی، ابن ماجہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه۔ ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر ثقل قلبه یا ثقل قلبه، دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ثقل قلبه غالباً صحیح ہے۔ پھر اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے، وہ غبار اور وہ نقطہ جو ہے سیاہ وہ دھل جاتا ہے۔ وإن زاد، اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے، زادت، وہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ فذالکم الرعن الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ ہے وہ رین جس کا ذکر اللہ نے سورہ مطففین میں فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے رین، زنگ آ گیا ہے۔ یہ آتا ہے، اور قلب کے اوپر جب یہ زنگ آ گیا، اب روح جو ہے وہ اندر دفن ہو گئی، جسم سے سلسلہ منقطع ہو گیا، وجود حیوانی اب سکہ اس پر نفس امارہ ہی کا چلے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور اس عمل فینومینن کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے وحی جلی میں ختم قلوب اور طبع قلوب سے تعبیر کیا گیا، فرمایا گیا بفاوائے الفاظ قرآنی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور دوسری آیت اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہی ہے حقائق اور معارف سے غافل اور بے خبر۔ ایک حدیث جو اسی مضمون کے اس میں الفاظ آئے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے مٹھی بند کر کے کہا، دل ایسے ہو جاتا ہے بند گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور یہ بند جو ہے یہ گویا کہ قبر کے اوپر آپ نے آخری سلے رکھ کے اور روح جو ہے اس کے اندر دفن کر دی۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی روحانی موت سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجود حیوانی کا اس روح ربانی سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے جس نے اسے شرف انسانیت عطا فرمایا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کنیکشن منقطع ہو گیا، وجود حیوانی اس سے بالکل محروم۔ نتیجتاً، اور اس کا نہا خانہ قلب روح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، نتیجتاً انسان کی صورت میں ایک دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے، جو حقیقت انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے مقبرے اور متحرک تعزیے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گمراہ، اس لیے کہ چوپایوں کو تو وہ شاید دی نہیں گئی تھی۔ اور میرے نزدیک یہی وہ روح ربانی ہے اصل میں، اس آیہ مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہے
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. یہ روح ربانی اور کسی شے میں آسماں بار امانت نہ تواں کشت نہ تواں گشت کشید، آسماں کے لیے اس بار امانت کا اٹھانا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں تھا. قرائے فال بنا میں من دیوانہ صدن، یا ہم دیوانوں ہی کے حق میں یہ اللہ کی امانت آنی تھی، وہ امانت ہے. روح ربانی کا امین ہونا معمولی بات ہے، جس کی وجہ سے مسجود ملائک بنا ہے. اب جو اس روح کے وجود ہی کے منکر ہو جائیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہرحال دین کا ایک نظام تو ان کے سامنے ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ان کے سامنے ہے، اور یہ دین کے حصے ہیں، ان کی اہمیت ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں جو میں نے کل عرض کیا تھا، کہیں یہ ساری ہماری مطالعے اور سوچ کا نتیجہ برعکس نہ نکل آئے. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے 1 ایئر کورس کے اندر بڑے خطرات مضمر ہیں، بڑا جو ہے اس کا جو ہے ہمیں نیگیٹو ریزلٹس بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں کہ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہو وہ ڈم اینڈ ڈیف قسم کے لوگ، کوئی فائدہ نہیں. تھوڑے ہوں لیکن علی وجہ البصیرت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہی ہوگا سلو اینڈ اسٹڈی، اسی سے در حقیقت بلڈ ہوگا وہ نیوکلیس. دیر لگ جائے کوئی پرواہ نہیں. وی آر ان نو ہری. یہ اصل میں جملہ ہے بڑا پیارا، مجھے یاد رہتا ہے، وہ جو فلم بنائی تھی لیبیا نے عمر مختار پر، تو اس کے وہ جو لائن آف دی ڈیزرٹ، عمر مختار نے ایک نیگوسیشن میں محسوس کر لیا تھا کہ مجھ پر ایک چال چلی گئی ہے، میں اس کے دام میں پھنس گیا ہوں. کچھ ٹائم گین کیا ایٹالینز نے ان کے ساتھ صلح کی گفت و شنید کرنے کے معاملے میں، لیکن وہ اصل میں سارا ٹائم گین کر رہے تھے اپنی فوج جو ابھی انہوں نے اتارنی تھی، مزید کمک لانی تھی اس کے لیے. تو جب وہ مایوسی کا لمحہ آیا ہے، جب اس نیگوسیشن سے وہ چلے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ابھی یہ بات ابھی چلے گی. اس نے بھی کہا وی آر ان نو ہری، ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں. حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اب مار کھا گئے، لیکن یہ کہ بہرحال آدمی کو جو بات نیگوسیشن میں تو یہی کہنی چاہیے کہ معلوم نہ ہو دوسرے کو کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے. تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مفلوج سوچ نہ ہو، ہمارا دینی فکر جو ہے وہ جامع ہو، بھرپور ہو، اس کے تمام جو اطراف و جوانب ہیں وہ ہمارے سامنے ہو، اور اس میں جو بھی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہو اس کی تلافی کی بھی ہم کوشش کریں. لیکن وہ جس چیز کو کہ ہم نے یوں سمجھیے کہ جو نصوص قطعیہ ہیں دین کے، اور وہ جو دلائل اور براہین جس کے کہ بالکل مسلم ہے، ان کی بنیاد پر جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ کام کرتے رہنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے. چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکر ہے ان آیات قرآنیہ میں. انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. فانک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے. یہ بہرے کون سے تھے؟ جنہیں بعض لوگ خامخواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں سماع موتیٰ کے ایک اختلافی مسئلے کے بحث و مباحثے میں. سماع موتیٰ کے قبر والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ اس کا مسئلہ ہے، اس پر جو بھی آپ کو روایات ملتی ہیں. صرف یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور نے یہ کام کیا کہ قبر پر جاؤ السلام علیکم کہو. کہیں گے ہم تو اللہ اللہ خیر صلی، سنے تب بھی کہیں گے، نہیں سنتے تب بھی کہیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو حضور کا اتباع کرنا ہے بس. اس سے زیادہ سیف اور کوئی موقف نہیں. جو حضور سے ثابت ہے وہ کرو، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور پھر یہ اس کو چھوڑیے. وہ آیا حضور کا خاص معاملہ تھا جو آپ نے کھڑے ہو کر جو بدر کے کفار کا یہ جو قبر تھی گڑھا، اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آپ نے گفتگو کی تھی. اب اس پہ پھر ویسے چلیں گے کہ یہ تو ایک معجزہ تھا، یہ تو حضور کا خاص معاملہ. کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے. لیکن ان آیات کا کوئی تعلق اس سماع موتیٰ کے اختلافی مسئلے سے نہیں ہے. ان کا تعلق اس سے ہے کہ زندگی میں بھی روح سے تھا، زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. زندہ تھے، ان کی روحانی موت واقع ہو چکی تھی. ان کی ارواح ان کے دلوں کے اندر جو بند ہو چکے تھے، قبروں کی صورت اختیار کر چکے تھے ان کے قلوب، اور ان کی ارواح، ان کا روحانی وجود ان میں دفن ہو چکا تھا. اب جو کچھ زندہ تھا وہ حیوان زندہ تھا، حیوان انسان زندہ تھا، انسان مر چکا تھا. الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزاء ترکیبی کو نہ جان لے، وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے گا. اور مئی محرومی و تہی دستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں تو ہوگی، حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا.
عقائد کے درجے میں کاؤنٹ کر لیجئے، یہ چیزیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر شارح و مفسر قرآن بن بیٹھے تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا، لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے، اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ ہمارا در حقیقت اب جو اس حقیقت انسان کے مضمون کی دوسری قسط تھی، اور ابھی تیسری لکھی جانی تھی جو آج تک نہیں لکھی گئی۔ وہ تیسری جو نہیں لکھی گئی، کچھ اس کی باتیں بھی آج شام کو، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ذرا وقت کا کچھ